آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بات کرنے جا رہا ہوں قومی اسمبلی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے، جس میں 53 کروڑ روپے کی میگا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ واجد نسیم ساہی صاحب جو ہیں قابل احترام ہیں، لیکن کیا کروں، حرام خور ہیں۔ کرپٹ کو اردو میں جو ہے وہ حرام خور کہا جاتا ہے، اور اس پر انہوں نے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بڑا برملا غصے کا اظہار کیا، اور کچھ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم وقاص عزیز کو دیکھ لیں گے، اور بڑا انہوں نے وہ کیا۔ لیکن اب جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں تو میں آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں، میں آپ کے لیے منورنجن کروں، میں آپ کے لیے مٹن کڑھائی بنواؤں، میں آپ کے لیے تافتان زردہ بنواؤں، میں آپ کے لیے کیا بنواؤں، مجھے بتائیں سائی صاحب۔ میں حاضر میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اور حقیقی معنوں میں صحافی ہوں، یہ آپ کو بتاؤں۔ میں حاضر ہوں آپ کی ہر طرح کی خدمت خاطر تواضع کے لیے۔ میں 7 قسم کے جو ہے شربت آپ کے لیے بنوانے کو تیار ہوں، میں 25 قسم کے جو ہیں وہ آپ کے لیے کھانے بنانے کو تیار ہوں، خود میں بہت اچھا شیف ہوں۔ مجھے بتائیں آپ کب جو ہے وہ ان سارے ایشوز پہ انٹرویو دینا پسند کریں گے، کیونکہ آپ اپنے من پسند صحافیوں کو، اپنے من پسند جو آپ کے اخبارات ہیں ان کو آپ اپنا بیانیہ جاری کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ جو ہزاروں ملازمین ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں اس آس پر گال دی، اپنی جوانیاں انہوں نے گلا دیں، سیلف میڈ جو لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، ان کے ماں باپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کی جوانی ہوتی ہے جو اپنی اولاد پہ لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا، اور آپ نے صدر ساجد رواتی حرام خور اور سیکٹری شفیق الرحمان حرام خور کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے حق پہ اس وقت ڈاکہ ڈال دیا جب ان کے خواب جو ہے وہ پورے ہونے والے تھے، تعبیر نزدیک آ چکی تھی، منزل قریب آ چکی تھی، ان کی ساری زندگی کے خواب جو ہے وہ حقیقت میں بدلنے والے تھے۔ کیا آپ کو ذرا بھی، آپ تینوں لوگوں کو خوف خدا ہے؟ میں آج انتہائی اہم جو ہے وہ انکشافات لے کر آیا ہوں۔ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو، چونکہ میں پچھلے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں، میں دوبارہ اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے، یہ جو 53 کروڑ روپیہ نکلا ہے، پہلے 50 کروڑ تھا لیکن یہ 53 کروڑ نکلا ہے۔ یہ کیسے نکلا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں نہ ایم سی انوالو ہے، نہ رجسٹرار ہے، نہ اے جی ایم کی کوئی منظوری ہوئی ہے، اور یہ ساجد رواتی اور شفیق الرحمان نے راتوں رات کارروائی ڈالی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہی دن میں جو ہے انہوں نے سارا کچھ ہوا ہے نکلوا لیا۔ 15 اپریل کو ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، 8 اپریل کو انہوں نے کارروائی ڈالی، اور جھولے لال۔ یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سوسائٹی کا فیز 2 ہے، اس میں 30-60 کا جو پلاٹ ہے وہ 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ مالیت کا ہے، اوپن مارکیٹ میں مل جاتا ہے، لیکن انہوں نے 25 لاکھ روپے ریٹ طے کیا، 15 لاکھ اوپر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنے دلدت دور کر سکیں۔ یہ جو نوسر باز، کرپٹ، وائٹ کالر کرمنلز ہوتے ہیں نا، یہ لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے واردات ڈالتے ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت طریقے سے واردات ڈالتے ہیں کہ پکڑنے کے لیے نا بندے کو اپنی ٹنڈ کرانی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے آگے کیا کارروائی انہوں نے ڈالی کہ یہ جو ان کا پر پلاٹ پیمنٹ طے ہوئی، اس میں 16 مہینے کا انہوں نے جو ہے وہ ٹائم فائنل کیا، اور جو یعنی ڈیلیوری جو ہے، اور ٹوٹل پیمنٹ ایڈوانس میں فوراً دے دی 50 کروڑ کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کیسے دی گئی؟ یہ نیشنل اسمبلی کے اکاؤنٹ سے جو کوآپریٹیو ہے اس کے اکاؤنٹ میں یہ ٹرانسفر ہو گئی۔ اس سے پہلے 100 پلاٹ کا مدعا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 2011 میں جے وی کے تحت جو ہے وہ 656 کنال زمین، 43 کروڑ 30 لاکھ روپے اس پہ ڈیولپمنٹ مد کی چارجز میں بھی جو ہے وہ لیے گئے، اور ایف ای سی ایچ ایس کو نیشنل اسمبلی آلریڈی ادا کر چکی ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو آدھے پلاٹ دیے گئے ہیں، آدھے نہیں۔ وہ لوگ قبروں میں اتر گئے ہیں یہ امید لے کر کہ اب ہمیں پلاٹ ملیں گے۔ وہ جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اپنے بچوں کی رخصتیاں کریں گے ان گھروں سے، وہ بچوں کے بھی آگے سے بچے ہو چکے ہیں، لیکن پلاٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، فائلیں ہی ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ سائی صاحب دندناتے پھنپھناتے پھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ہر بات کو اللہ کے کرم سے جوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ رشوت خور کے لیے، سود خور کے لیے جو اس نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے نا، مطلب آپ لوگ اتنے مطلب وہ اس حد تک آ چکے ہیں، ڈھیٹ ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ کو خوف خدا بھول چکا ہے۔ ان لوگوں کی آہیں کراہیں، متاثرین کو ایڈجسٹ کریں گے، کوئی بولے تو اسے چپ کرا دو، نہیں تو اسے عدالت میں گھسیٹ لو، دیکھ لو، لے جاؤ یار عدالت میں۔ میں بات کر رہا ہوں آپ کے بارے میں، پورے حقائق اور ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیا ریمارکس دیے، میں وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور میں یہ سوال وہاں پہ بھی رکھوں گا، کیونکہ 200 پلاٹ کا جو نیا آپ نے یہ ایجنڈا کیا ہے، یہ نیا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے،
اس کو اس کے حوالے سے رابعہ اورنگزیب صاحبہ کی عدالت میں جو کچھ ہوا وہ میں اور جو ہے میرے سینئر آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل جو چیز ہے کہ یہ جو 50 کروڑ ہے یہ کس کی آڑ میں نکالا گیا. ایک کورٹ آرڈر آتا ہے سول کورٹ کا کہ 3 کروڑ اور 16,50,000 روپے جو ہیں وہ لگ بھگ یہ نیشنل اسمبلی نے دینے ہیں کوآپریٹیو کو، یہ دیے جائیں. یہ حق سچ بنتا ہے. اس حوالے سے جو میرے متعلقہ لوگ ہیں، میں نے جو سورسز ہیں ان سے بات کی، جو سارے اس سسٹم کا حصہ ہیں، سوسائٹی کا حصہ ہیں، انتظامیہ میں موجود ہیں، انہوں نے کہا وقاص بھائی بالکل بنتے تھے، لیکن اس کورٹ آرڈر کی آڑ میں 50 کروڑ بھی ٹرانسفر کر دیے گئے. اب یہاں پہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب قابل احترام ہیں، پاکستان کا فخر ہے، بڑا نام ہے، ان کی عدالت میں کیس کیا گیا اور انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد کو ساری تحقیقات کے بعد ان کے اوپر فوری ایف آئی آر کرنے کا حکم دیا. یہ ورڈکٹ انہوں نے دی اور یہ بھی کہا کہ اکاؤنٹ میں سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلے گا نیشنل اسمبلی کے. لیکن یہ 50 کروڑ والی بات بھی ہوئی تو 35 کروڑ روپیہ نکال لیا گیا ہے. اور وہ 35 کروڑ کب نکلا، کیسے نکلا، یہ واردات کیسی ہوئی، سائی صاحب نے کیسے اس کو پلان کیا. حالانکہ ہیئرنگ میں ہم بھی موجود تھے، رابعہ اورنگزیب صاحبہ قابل احترام ہماری جج صاحبہ نے بھی انہیں کہا کہ آپ نے اس 50 کروڑ کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. سائی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. 6 چیک نکلے ہیں، اس میں 5-5 کروڑ کے 6 چیک، ٹھیک ہے، اور 3 چیک نکلے ہیں 3-3 کروڑ کے، یہ 39 کروڑ ہو گیا. 18/4 کو نائب صدر جو ہے وہ محمد کاشف توحید کی طرف سے جو ہے وہ سی ایم دائر کی گئی تھی. اس میں جو ہے وہ چیف کمشنر کو جسٹس صاحب نے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آج ہی سن کر فیصلہ کریں، اور دونوں سوسائٹیز کو یہ باؤنڈ کیا تھا کہ پیسہ کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا. لیکن یہ چونکہ ورڈکٹ تھی، زبانی آرڈر تھا، اس لیے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں سائی صاحب نے 39 کروڑ کی دہاڑی لگا لی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ رابعہ اورنگزیب صاحبہ منع کر رہی ہیں واجد نسیم سائی صاحب کو کہ آپ نے یہ 50 کروڑ نہیں چھیڑنا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50 کروڑ نہیں چھیڑنا. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، کیا واجد نسیم سائی، محترمہ رابعہ اورنگزیب صاحبہ، کیا واجد نسیم سائی آپ کے عدالت سے زیادہ با اختیار ہے، آپ کی عدالت سے زیادہ طاقتور ہے؟ یہ مافیا اتنے ساؤنڈ گراؤنڈز رکھتا ہے کہ عدالتی جو احکامات ہیں ان کے پرخچے اڑا رہا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کو سبوتاژ کر رہا ہے، ریاست کے اندر ریاست واجد نسیم سائی نے بنا لی ہے. آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ کیوں اس کبھی اور مکروہ چہرے کو گرفتار کر کے پابند سلاسل نہیں کیا جا رہا؟ کیوں اس پر ایف آئی آر نہیں دی جا رہی؟ کیوں اس کو غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا مال لوٹنے کی مسلسل اجازت دی جا رہی ہے؟ کیوں جو آپ کا پورا اسلام آباد کا آئی سی ٹی کا سسٹم ہے، جو کمشنر آفس ہے، وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے تو سرکل رجسٹرار عدیل آصف صاحب جو تھے، انہوں نے 3/6/2022 کو ایف آئی اے کو خط بھی لکھا تھا. اگر وہ سرکل رجسٹرار جو ایک ایماندار سرکل رجسٹرار ہے، اگر وہ خط لکھ سکتا ہے تو اب اس کو کیا ہے؟ یہ سرکل رجسٹرار، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دانہ نکالا، پوری کی پوری دیگ کالی ہے، پوری کی پوری دال جو ہے وہ کالی ہے. اور یہ سارے کے سارے حرام خور اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. میرے فیڈرل کیپٹل کے میرے سرکاری ملازمین کے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس قوم کی پرورش میں، اس قوم کی آبیاری میں، اس ملک کو ملک بنانے کے لیے اس میں انہوں نے لگا دی، اور یہ ان کو لوٹ رہا ہے. اب میں یہاں جاتے جاتے میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کرپٹ سرکلر رجسٹرار سمیت، واجد سائی سمیت تمام جتنے کرپٹ لوگ ہیں، میں حرام خور نہیں کہتا، مائنڈ کر جاتے ہیں، جتنے کرپٹ لوگ ہیں ان سب کو گرفتار کیا جائے اور ان کے ریشے ریشے سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ، ان غریب سرکاری ملازمین کا لوٹا ہوا پیسہ واپس دلایا جائے. اسی میں ملک کی اور قوم کی بقا ہے، اور اسی میں ہی عدالت کا احترام ہے، ورنہ یہ توہین عدالت ان کے اوپر سیدھی سیدھی لگتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.